ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوائے بنا ایران جنگ سے فرار ہونے کی تیاری، نئی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر ایران جنگ میں ناکامی ہوئی تو یورپ اور خلیجی ممالک کو آگے لایا جائے گا۔ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال ایرانی بحریہ اور میزائل ذخیرے کو ختم کرنے کے اپنے اہداف پر توجہ دی جائے۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ عالمی گزرگاہ کھلوانے کے لیے فورسز بھیجتے ہیں تو تنازعہ 6 ہفتوں سے بڑھ جائے گا۔ اہم گزرگاہ کھلوانے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ بصورت دیگر یورپی اور خلیجی قیادت پر زور دیا جائے گا کہ وہ عالمی گزرگاہ کھلوانے کے لیے قیادت کریں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو کچھ عوام میں کہا جاتا ہے وہ نجی ملاقاتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایران کے پاس اب امریکہ اس کے اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ توقع ہے کہ آئندہ کچھ روز میں آبنائے ہرمز سے 20 ٹینکرز گزارے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ اخراجات میں مدد کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو دلچسپی ہے کہ خلیجی ممالک ایران جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ابھی ایک تجویز ہے، اس پر حتمی فیصلہ ٹرمپ خود کریں گے۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، ایرانی صدر کا واضح پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے، مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہماری کارروائیاں ان دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتی ہیں نہ ہی ایرانیوں کا۔ وہ سعودی عرب کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج کو خطے سے نکال باہر کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری 907 کلو وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی شہر محلات پر اسرائیلی حملے میں 11 افراد شہید ہو گئے۔ صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید ہوئے۔ اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان اور شہر رضا پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مختلف مقامات میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایران کا بھی جوابی وار صہیونی ریاست پر میزائل داغے۔ تازہ حملوں میں خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون تنصیبات اور مختلف مقامات پر موجود امریکہ اور اسرائیل کے اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شارجہ میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی ساحل کے قریب کویتی آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل کا حملہ کیا گیا، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ UK میریٹائم ایجنسی کے مطابق جہاز پر موجود تمام عملہ محفوظ رہا۔ جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ 2 مارچ سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی، متعدد ٹینکس بھی تباہ کیے گئے۔ اور امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کا کردار علاقائی مفاد میں ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم فیصلوں کی ذمہ داری متحارب فریقین کی ہے۔ امن پر مبنی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان ایک دیرینہ تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، جس میں دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہیں۔ خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں، اس حوالے سے پر امید ہیں۔ امریکی خام تیل 3.40% اضافے سے $106 فی بیرل پر آ گیا۔ برینٹ کروڈ 0.19% اضافے سے $112 فی بیرل پر آ گیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے ایران نے میزائلوں اور ڈرون سے خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون تنصیبات اور مختلف مقامات پر موجود امریکہ اور اسرائیل کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2700 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,49,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایشین اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، جنوبی کورین اسٹاک مارکیٹ 2.53% گر گئی۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں 11% کمی، شنگھائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی گراوٹ دیکھی گئی۔
امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کا کردار علاقائی مفاد میں ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم فیصلوں کی ذمہ داری متحارب فریقین پر عائد ہوتی ہے۔ امن پر مبنی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی ایک دیرینہ تاریخ رہی ہے۔ پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، جس میں دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہیں، خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں اور اس حوالے سے پرامید بھی ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مقبوضہ یروشلم میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر اسرائیلی پابندیوں کی شدید مذمت کی اعلامیے میں کہا گیا کہ مسجد اقصی کے دروازے مسلسل 30 دن تک حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی بند رکھنا عبادت کی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مسجد اقصی کے دروازے کھولے، یروشلم کے قدیم شہر میں عائد پابندیاں ختم کرے اور عبادت گزاروں کی رسائی میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ وہ اسرائیل کو مقدس مقامات کے خلاف جاری خلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات سے باز رکھنے کے لیے مؤثر سخت موقف اختیار کریں۔ عوام کو تنہا نہ چھوڑیں، قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایات۔ ایوان صدر میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک تھے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عالمی بحران کے باوجود بھی ملک میں موجودہ ایندھن کے ذخائر کافی ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھانے کی تجاویز بار بار وزیر اعظم مسترد کر رہے ہیں۔ بچت شدہ رقم عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی اور 60% سرکاری گاڑیوں کو فوری طور پر گراؤنڈ کرنا شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے حکومت کی فعال سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، اسحاق ڈار، بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ ترقیاتی منصوبوں اور سرکاری اداروں کو سابقہ برسوں میں طلباء کی فیس واپسی کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مستحق طلباء کے لیے شفاف نظام بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ فیس میں رعایت صرف مستحق اور ضرورت مند طلباء کو ہی ملنی چاہیے۔ سیلابی امداد فنڈ سے قبل شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ کہا کہ نیشنل ہائی وے میڈیکل کمپلیکس جلد مکمل کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 15 اضلاع میں آج رات سے 4 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، جھنگ اور چنوٹ میں بارش کا امکان۔ اسی طرح راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جیلم، چکوال، تلا گنگ، گجرانوالہ میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے نتی نالوں میں توخیانی اور فلیش فلڈ کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا۔ 25 مارچ سے جاری بارشوں کے باعث مختلف اضلاع میں اب تک 18 افراد جاں بحق اور 72 زخمی ہو چکے۔ پی ایس ایل 11 کے میچ میں مبینہ بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر لاہور قلندرز کے اوپنر فخر زمان کے خلاف دوسری سماعت مکمل ہو گئی۔ میچ ریفری کی جانب سے فیصلہ آج سنایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری روشن ماہنامہ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ فخر کو لیول 3 جرم کے تحت چارج کیا گیا ہے۔ فخر قصوروار قرار پائے تو انہیں 1 سے 2 میچز کی پابندی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پہلی سماعت میں فخر زمان نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لاہور اور کراچی کے میچ کی دوسری اننگز میں بال سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر امپائرز نے لاہور پر 5 رنز کی پینلٹی بھی عائد کی تھی۔ پی سی بی نے متنازع ٹویٹ پر فاسٹ بالر نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ 27 مارچ کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ معاملے کی سماعت 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی نے کی۔ نسیم شاہ نے رد عمل میں کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے حالیہ پوسٹ میری انتظامی ٹیم نے کی تھی جو میرے خیالات کی عکاس نہیں۔ غلط استعمال سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں سے مخلصانہ طور پر معذرت خواہ ہوں۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں آج ایک میچ شیڈیول ہے۔ 7واں مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمے کے درمیان ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کا آغاز شام 7 بجے ہوگا۔ پشاور زلمے 2 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے، جبکہ زلمے نے پہلے میچ میں راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے زیر کیا تھا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو اپنے افتتاحی میچ میں ملتان سلطانز کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।